اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور مکیہ، یہ سورۃ طور مکی سورت ہے۔ وہی 49 آیہ اور اس کی 49 آیتیں ہیں۔ وفیہا رکوعان اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور کی عظمت اور اپنی کتاب کی وسعت اور بیت المعمور کی عظمت اور آسمانوں کی بناوٹ اور کچھ اپنی قدرتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کو اور مکذبین کی ہلاکت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اور جنت کے اندر پائے جانے والی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اس کی عیش و عشرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر مکذبین کی، کافروں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ بکواسات تھے، ان بکواسات کو ذکر کرنے کے بعد ان کی سرکشی کا اعلان کیا ہے، اور سرکشی کے اعلان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان بکواسات کا جواب دینے کے بعد ان کی ان بکواسات کے جواب دینے کے بعد اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور وہ سوالات جن کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے خاموشی کے، اور جب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے خاموشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مدعا کو ثابت کر کے اور اپنی دلیل کو ثابت کر کے ان کی گمراہی کا اعلان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کر کے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے انجام اور ان کی ہلاکت کو بیان کر کے، اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ بس اپنے رب کی تسبیح پڑھ، باقی ان کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے کوہتور پہاڑ کی، یہ شام کے علاقے میں ہے، مصر اور مدین کے درمیان میں آتا ہے۔ مصر اور مدین کے درمیان میں یہ پہاڑ واقع ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوئی ہے، اور اس کتاب کوہتور کا ذکر قرآن میں کہیں اور بھی ذکر آیا ہے، اور جگہوں میں بھی ذکر آیا ہے۔ یہ ایک بڑا تاریخی پہاڑ ہے، تاریخی پہاڑ، اور سیاح اس کی زیارت کے لیے، اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے بوٹ جاتے ہیں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ دوسری بار اسی پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب بھی ملی ہے، اور تیسری بار دوبارہ ہم کلامی کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹ کر وہاں پر نبی اعظم موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ وہاں کاٹا ہے کوہتور میں، اور اس کے بعد تیسری بار جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ کو دیکھنے کا آرزو ظاہر کیا، تو اللہ نے کہا پہاڑ کا یہ
ایریا اگر ٹھہر سکتا ہے، ہماری تجلی کو دیکھ سکتا ہے، تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ تو وہ جب اللہ نے اپنی تجلیہ کوہتور کے کسی ایک سائڈ کو دکھایا تو لرزہ لرزہ ہو گیا، اور فصائق موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور تیسری بار جب اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر وہاں جا کر اور اللہ سے کچھ مطالبات کیے، تو اللہ نے کوہتور کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیا، یعنی اوپر لے کر آیا کہ ہم ابھی تمہیں اس کے ساتھ کچل دیں گے، تم باز آؤ گے نہیں آؤ گے۔ وہ سارے کہنے لگے کہ اب ہم آئندہ شرارتیں نہیں کریں گے، بس معاف کر دیجئے۔ اور سارے بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے، موسیٰ کی دعا کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سمجھ میں؟ تو یہ کوہتور کے حوالے سے قرآن میں بڑے اس کے تذکرے ہیں، اور یہ ایک بہت شاندار پہاڑ ہے جس کی عظمت پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وَالطُّورِ، قسم ہے کوہتور پہاڑی کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ مستور کا مطلب لکھی ہوئی، مفعول کا صیغہ ہے، اور مجرور اس لیے کہ وہ حرف جر قسمیہ داخل ہے۔ وَالطُّورِ، طور کے نیچے زر جو ہے وہ حرف جر ہے نا، یہ قسم کے معنی میں آتا ہے، اس نے جر دیا ہے طور کو بھی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب مستور، کتاب جو ہے کیا نام موصوف، مستور صفت، سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ دونوں کے نیچے زر بھی، مستور کی زر صفت ہونے کی وجہ سے، اور کتاب کی زر وہ حرف جر قسمیہ کی وجہ سے۔ فی رق منشور، اور یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا کشادہ اوراق میں ہے، کشادہ اوراق میں واضح قسم کے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، بیت معمور کی مطلب کہ آباد گھر کی، جو گھر آباد ہوا پڑا ہے، معمور، معمور جو کہ آباد شدہ، تعمیر شدہ، آباد شدہ گھر کی قسم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بیت اللہ ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، یہ نیچے انسانوں کی بیت اللہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، انسان طواف کرتے ہیں، اور اسی کے سیل میں اوپر ساتویں آسمان سے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، وہاں طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، بڑے فرشتے ہیں، ایک وقت اس وقت طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ہیں۔ اور یہ 70,000 فرشتے جو ابھی اس وقت طواف کریں گے، قیامت تک ان کا باری نہیں آئے گا، ان کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور آباد شدہ گھر، وہ ہر وقت آباد ہے، وہ کورونا مورونا کی وجہ سے خالی نہیں ہوتا، یا اسی طرح دیگر بادشاہوں کے آنے کی وجہ سے وہاں پر اس کو خالی نہیں کیا جاتا، جیسا حرم کو خالی کیا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ آ رہا ہے، پیچھے پیچھے طواف کرایا جاتا ہے۔ وہ بے شک شرابی کیوں نہ ہو، آگے اس کے لیے بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اور یہ اللہ وہاں جا کے دکے کھا کر آتے ہیں، اور شرابی حکمران، سمجھ میں آیا جی، وہاں جا کر ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچے بیت اللہ، یہ انسانوں کا، اوپر فرشتوں کا جو بیت اللہ اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام پہنچے جبرائیل کے ساتھ، تو فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو خوش آمدید ہو، مرحبا بابن لی، میرے بیٹے کے لیے خوش آمدید ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تیرا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اپنا بیٹا اسماعیل کے ساتھ، تو اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ یہاں
بیت المعمور میں تشریف فرما ہوتے ہیں فرشتوں کے جو ہے کیا نام ہے روبرو میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اس کے اعزاز میں اللہ نے اس کو بیت المعمور میں فرشتوں کے بیت اللہ میں بٹھایا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، بیت المعمور. اس کی اللہ نے عظمت کی قسم کھائی ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، آباد شدہ گھر کی. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، قسم ہے اونچی چھت کی. سمجھ میں آیا؟ یعنی آسمانوں کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. دوسری تفسیر سقف المرفوع سے قسم ہے عرش معلی کی، عرش عظیم کی. دوسرا تفسیر اس سے عرش مراد بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری تفسیر جو ہے نا یہ جنت کی جو چھت ہے، اعلیٰ چھت، یعنی یا تو اس سے مراد آسمان، اس لیے کہ اس کو دوسری جگہ میں اللہ نے چھت سے تعبیر کیا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور سورہ کس میں؟ سورہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم میں چھت سے تعبیر کیا ہے نا. وہاں کس سے تعبیر کیا ہے؟ چھت سے تعبیر کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اس جگہ میں نے کسی اور جگہ پر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ جو ہے نا اس سے مراد کیا؟ والسقف المرفوع سے پہلا تفسیر آسمان کا چھت مراد ہے، یا تو عرش کا چھت مراد ہے، یا تو یہ ہے کہ جنت کا چھت مراد ہے کہ بلند چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور مسجور کہتے ابلتے ہوئے، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندروں کی، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. آپ نے بڑے دریاؤں کو نہیں دیکھی ہے، آپ نے بڑے دریاؤں کو نہیں دیکھی ہے. وہ جب آتے ہیں نا کہیں اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ گرتے ہیں تو وہ اس کو ہم فرعون بولتے ہیں. ایسے ابل رہا ہوتا ہے. عباسی نبی اس وقت جوش میں ہے تو جو ہے کیا نام ہے وہ ابل رہا ہوتا ہے نیچے سے. جیسے جو ہے کیا نام ہے ہانڈی ابلتی ہے نا، اس طرح ابل رہا ہوتا ہے نیچے سے. اس طرح بڑے بڑے سمندروں میں بھی نیچے سے جو ہے نا ابل کے جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ہوتے ہیں. والبحر المسجور، قسم ہے ابلتے ہوئے سمندروں کی. ان عذاب ربک لواقع، اوپر قسم تھا. ایک کتاب مستور 1 2 3 4 5 قسم اللہ نے کھایا، اور 5 قسموں کے کھانے کے بعد یہ اس کو کہتے قسم. اگلا جواب قسم کیا ہے، ان عذاب ربک لواقع. جواب قسم یہ ہے کہ بے شک تیرا جو رب کا عذاب ہے وہ واقع ہونے والا ہے. تیرا رب کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، دفع کرنے والا نہیں اس کو، یعنی اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یوم تمور السماء مورا، جس دن لرز آسمان کپ کپا کر. تمور لرز ہے، لرز جانا، یعنی قیامت کے دن. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. دوسری جگہ میں فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گی. سمجھ میں آئے جی؟ اور ایک دوسری جگہ میں فرمایا جب آسمان والسماوات مطویات بیمین، اللہ اپنے قبضہ قدرت سے ان کو لپیٹ لے گا. تو یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گی، لرز جانا، یعنی جس دن آسمان لرزے گی کپ کپا کر. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا چلا دینا. ایک دوسری جگہ میں فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
यानी पहाड़ रुई की गालों की तरह यानी उड़ेंगे। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, यानी पहाड़ रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। और वसुय्यिरतिल जिबालो सराबा, हाँ यानी पहाड़ों को चला दिया जाएगा। और यहां अल्लाह ने फरमाया वतसीरुल जिबालु सैरान, और पहाड़ों को चलाएगा चलाना। अल जिबालु तुसीरु का फाइल है, तो क्या होगा फिर? फवाइलुन, सो हलाकत है और खराबी है, यौमइज़िन उस रोज, लिल मुकद्दिबीन, जुटलाने वालों के लिए, जो अल्लाह के अहकामात को जुटलाते हैं, रिसालत को जुटलाते हैं, कुरान को जुटलाते हैं, अल्लाह की जात को जुटलाते हैं। तो फवाइलुन, हलाकत है, यौमइज़िन उस रोज, लिल मुकद्दिबीन, जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना, वो जुटलाने वाले, हुम फी खौज़ि यलअबून, यानी महफिलों में, अटकलों और बातों वाली महफिलों में, यलअबून खेलते हुए हैं, बातें बनाते हुए, महफिलों में बातें बनाते बनाते यलअबून खेलते हंसते हैं। अल्लज़ीना, वो हुम फी खौज़िन, अपनी मशगूलियत में, अपने बातों में मशगूल होकर यलअबून खेलते रहते हैं। यौम, उस दिन, युदाऊना, उनको धकेल दिया जाएगा, इला नारी जहन्नम, जहन्नम की तरफ, दआ, धकेलना, यौम उस दिन, युदाऊना, धकेल दिया जाएगा, इला नारी जहन्नम, जहन्नम की आग की तरफ, दआ, धकेलना। हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और कहा जाएगा उनसे, तकदीर है यहां पर, एक लफ्ज तकदीरी इबारत है इसमें, उनसे कहा जाएगा कि हाज़िहिन नारुल लती, ये वो आग है कि कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम जुटलाते थे। कहते थे वो अजाब लाके तो दिखा दो, जुटलाते थे। अफसहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, अब भला ये जादू है। अफसहरुन हाज़ा, अब भला बताओ ये जादू है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुमको नहीं समझ में आता, बताओ ना, आप बताओ ये जादू है या तुमको नहीं सूझता, आप समझ में तुम्हारा नहीं आता, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। इस लौहान, इस आग में, जहन्नम में दाखिल हो जाओ। फस्बिरू, सब्र करो, औला तस्बिरू, सब्र न करो, सब्र करो तब भी इधर हो, सब्र न करो, चीखो पीटो तब भी इधर हो। सवाउन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर बराबर है, सब्र करना और न करना सब बराबर है। सब्र करके बैठो फिर भी ठीक है, चीखो पीटते रहो फिर भी ठीक है, हमारा तुमसे कोई गरज नहीं है। इन्ना नसीनाकुम कमा नसीतुम, यानी हम तुम्हें बुला देंगे जैसे तुमने हमें बुलाया था। समझ में आ जी? इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, बेशक तुम्हें बदला दिया जाएगा उसका जो तुम अमल करते थे, जैसे करोगे वैसे भरोगे। फरमाया इस्लौहा, इस जहन्नम में दाखिल हो जाओ। फस्बिरू औ ला तस्बिरू, सब्र करो या न करो। सवाउन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर बराबर है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें बदला दिया जाएगा उसका जो तुम अमल करते हो। अभी आगे जो मुत्तकीन है, जन्नत वाले हैं, उनके लिए अल्लाह खूब किस्म की नेमतें बयान फरमा रहे हैं। इससे आगे इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, अल्लाह से डरने वाले और नमाजें पढ़ने वाले और अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले, फी जन्नातिन, बागात में, व नईम, नेमतों में होंगे। फाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, मेवे, फाकिहीना का मतलब यह है कि मेवे खाते हुए होंगे। फाकिहीना, मेवे खाते हुए लिज्जत हासिल करेंगे। बिमा, उसका आताहुम रब्बुहुम, जो उनको उनके रब ने दिया है। ववकाहुम, उनको बचाया है। रब्बुहुम, उनके रब ने, अज़ाबल जहीम, जहन्नम के अजाब से। रब्ब वका का फाइल है, समझ में आ जी? हुम भी इसका मफूल है, अज़ाबल जहीम भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर वका का मफूल बनते हैं। समझ में आया जी? तो मेवे खाते होंगे, मेवे खाते हुए, बिमा, उसका जो आता हम उनको दिया रब, उनके रब ने।
وَوَقَاهُمْ उनको बचाया है रब्बुम उनके रब ने अज़ाब الجحیم जहन्नम के अजाब से। और अल्लाह ने उनसे कहा है कुलू खाओ वशरबू पियो हनीअन रज बस के, खाओ जन्नत में यानी फलों में से और खानों में से। और सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ने कितना उनकी नेमतों को परिंदे वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून और परिंदों का गोश्त और जो उनका दिल चाहे, और मुख्तलिफ किस्म के नेमतें। कुलू खाओ वशरबू पियो हनी अम, पियाना कहां से है? जैसे पीछे सूरह मोहम्मद में गुजरी मेरे ख्याल से, कितने किस्म की नहरें थी? हाँ, कितनी किस्म की नहरें? वो जगह याद है तुम्हें? 4 किस्म की नहरें थी। कितनी किस्म की? हाँ, अभी वो मुझे जगह मिल जाए तो। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया 4 किस्म के नहरों में से पिएंगे। दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, और किसकी नहरें थी? हाँ, पानी की नहरें जो कि खराब ना हुआ हो, समझ में आई? तस्नीम का पानी। और किसका पानी? हाँ, मुख्तलिफ किस्म के पानी अल्लाह ताला पिलाएंगे, समझ में आया? इस वजह से जो तुम अमल करते थे। मुत्तकीनान, तकिया लगाए बैठे होंगे, अला सुरुरिन, सुरुर शरीर की जम है, शरीर छोटे चरपाई को कहते हैं, सुरुर बड़ी चरपाइयां जम का सिगे है, यानी बड़ी बड़ी चरपाइयों पर मुत्तकीन टेक लगाए होंगे, मसफूफान कतार बांधकर, बड़े बड़े तख्त होंगे और उसमें तकिए लगे होंगे, उनके साथ टेक लगाकर जो है ना लाइनों पर बैठे होंगे। और अगली इनाम वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, और हम उनकी शादी करा देंगे हुर ऐन के साथ, हुर ऐन के साथ उनकी, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरों के साथ उनकी शादी करवा देंगे। समझ में आया जी? तो चलो मर्दों के लिए तो हुर ऐन मिल गया, लेकिन लड़कियों के लिए, औरतों के लिए क्या मिलेगा? लेकिन ये हुर ऐन वगैरह उनके खादिम बनेंगे और उनको प्रोटोकॉल के लिए, उनकी प्रोटोकॉल के लिए होंगी। लेकिन अल्लाह ये एजाज उनको देगा कि उनके शौहर से ज्यादा खूबसूरत उनको कोई चीज नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली जो सूरत है, सूरह नजम का अंदर बताया है वहां पे कि मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत लड़के उनके जो है ना खिदमत करेंगे, और ये हूर कुसूर जो इनकी हूर और जो ना इनके मियाँ को मिलेंगी, ये इनकी खादिम बनेंगी। समझ में आया जी? तो उनको अपने शौहर से ज्यादा कोई और अच्छा चीज नहीं लगेगा, वो इतना हसीन होगा उनके लिए, और उनकी खादिम होंगी बहुत सारी। वज़व्वजनाहुम, और उनको हमने शादी करवा दिए बिहूरिन ऐन, हूर ऐन के साथ बड़ी आंखों वाली। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम, और उनके मुत्तबईन जो उनके औलादों में से भी ईमान वाले, ईमान के साथ अपनी वालिदैन की इत्तबा किया हो, यानी वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिहिम, इन जन्नतियों की जो औलादें हैं जो इनके मुत्तबईन थे ईमान के साथ, आपस में ईमान में मुवाफिकत थी, सबका ईमान एक था। अलहक़ना बिहिम, यानी हम उनको मिला देंगे उनके साथ, ज़ुर्रियतुहुम उनकी औलादों को, यानी औलादें भी साथ होंगी अगर ईमान वाले हैं, ईमान वाले नहीं तो वो भी साथ नहीं होंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम, यानी उनके अमाल में से हम कुछ भी कमी नहीं करेंगे, जो अमाल उन्होंने किया उससे हम दुगना देंगे, मगर एक नेकी किया तो 10 नेकियों का सवाब देंगे। गुनाह किया है और उसने माफी मांगी है तो उसको भी हम माफ कर देंगे। समझ में आया जी? वल्लज़ीना आमनू, और जिन लोगों ने ईमान लाया, वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम, उनकी इत्तबा किया अगर उनकी औलादों ने भी ईमान का, अलहक़ना बिहिम, उनको उनके साथ मिला देंगे, तो आपस में खुश बखुश होंगे, सारा इकट्ठे हो जाएंगे, वालिदैन औलाद सब इकट्ठे होंगे जन्नत में। ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद
सारे उनके साथ मिला देंगे। अगर ईमान वाले हैं, और ईमान वाले नहीं है तो फिर नहीं मिलेंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम, और हम उनके अमल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे, मिन शैइन, जरा भी। कुल्लि इम्रिइन, यानी हर एक इंसान को, आदमी को, बिमा वो कसब जो उसने कमाया है, रहीन, रहन रखा हुआ है वहां पर, यानी अमानत रखा हुआ है, फंसा पड़ा है वो अमल उसका, वहां पर मिल जाएगा उसको। यानी कुल्लि इम्रिइन, हर शख्स को, बिमा वो जो कसबा उसने कमाया है, रहीन, वहां रखा हुआ है। वअमददनाहुम, मजीद हम उनको दे देंगे, लगातार देते रहेंगे उनको, बिफाकिहतिन, फलों पर फल मिलेंगे। किस किस्म के फल मिलेंगे? अंगूर मिलेगा, और यानी अनार मिलेंगे, सेब मिलेंगे। दुनिया के अंदर जितने फलों की किस्मों का सुना है या देखा है या खाया है, सब उधर मिलेंगे, लेकिन शक्लें इसी तरह की होंगी। अनार की शक्ल अनार की तरह होगी, खुबानियों की खुबानी, अंगूर अंगूर की, शक्लें सेम इसी तरह की होंगी, लेकिन साइज और जायके में फर्क होगा। साइज और जायके में फर्क होगा, साइज बड़ा होगा, और एक दाना अनार के अंदर एक दाना खाकर सर हो जाएंगे, लेकिन हर एक दाने का जायका अलग होगा अनार का जायका, लेकिन एक ही दाना अनार के अंदर एक कई दाने होंगे, और कई दानों के जो है ना अलग अलग जायका होगा। फलों का भी यह हाल होगा, और अंगूर के खोशे के अंदर हर एक दाने का जायका अलग और खूबसूरती अलग होगी। और इसके अलावा दीगर जितने फल हैं, उन सारे फलों के भी अलग अलग जायके होंगे, लेकिन होंगे हसीन भी इन फलों से ज्यादा होंगे, इन फलों से ज्यादा हसीन होंगे, शक्लें इसी तरह के हसीन ज्यादा होंगे, और जायके भी ज्यादा होंगे, और साइज भी बड़ा होगा। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त होगा। वलहमि तैर, वलहमिन, और गोश्त होगा। वलहमिन, वलहमिन, और गोश्त होगा, समझना जी, मिम्मा, उसमें से, यश्तहून, जो चाहेंगे वो। अगर वो कहेंगे हम ऊंट का गोश्त खाएं, ऊंट का गोश्त मिलेगा। अगर कहेंगे गाय का गोश्त खाए तो गाय का गोश्त मिलेगा। अगर वो कहें हिरन का मिलेगा। अगर वो कहें मारखोर का तो मारखोर का मिलेगा। और अगर कहें कि जो है ना हमें परिंदों का और फला परिंदे का गोश्त चाहिए, मिम्मा यश्तहून, उसमें से जो चाहेंगे, वलहमिन, गोश्त मिलेगा, मिम्मा, उस किस्म में से, यश्तहून, जो वो चाहेंगे। यतनाज़ऊन फीहा, और मज़ू में लब झपटेंगे एक दूसरों के साथ। मतलब यह है कि जब लिज्जत पाएंगे ना, तो जैसे वो यहां पर भी इस तरह होता है कि जब किसी क्लब में जब जो है क्या नाम है वो शराब पीते हैं ना, ये खंजीर लोग जो हैं क्लब में जब शराब पीते हैं तो शराब के मस्ती में आकर ना एक दूसरों के साथ झपटते रहते हैं, लेकिन इनका जो झपटना है वो नहुसत वाली झपटना है, और गलीज दिमाग के साथ और बेहुदगी के साथ। होश खोश कोई नहीं होता है कि किसी का कुछ पहना हुआ भी है, नहीं पहना हुआ भी है, समझ में आया जी। इस तरह का लब झपटते हैं ये भी, समझ में आया जी, मस्ती में। लेकिन वहां पर भी जब जन्नती जब एक दूसरों को जब खुशियां देखेंगे और जन्नत में जो है ना लिज्जतें देखेंगे और मजे देखेंगे, तो एक दूसरों के साथ झपटेंगे, लेकिन होश हवास में, और उसमें गंदगी शंदगी कोई नहीं होगी, कोई गलत जहन के साथ गलत जो है ना उड़ियानी शुरियानी कोई नहीं होगी। आपको समझ में आया जी। यतनाज़ऊन फीहा, उस जन्नत के अंदर झपटेंगे, कासन, प्याला लेकर, वो जो जो ना शराब का जो प्याला है ना वो पीकर अब झपटते रहेंगे। लेकिन ला लगुन फीहा, उसमें उस शराब के अंदर वो उनका दिमाग खराब नहीं होगा, बिकाऊ नहीं होगा, न बिकना है उस शराब में। वला तासीम, और गुनाह का काम भी उसमें नहीं होगा, गुनाह का काम भी। और वो क्योंकि शराब के अंदर वो मादा ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है जो दिमाग खराब करे या गुनाह की तरफ माइल करे। गुनाह को तो वहां तस्वुर भी नहीं हो सकता, तस्वुर भी, इसलिए कि गुनाह वाला मादे को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हसद, बुग़्ज़, जिद, कीना, शहावत वाली जितनी चीजें हैं दिमाग इंसान के अंदर, ये चीजें निकाल कर फेंक दिया जाएगा, ये चीजें वहां होंगी नहीं। समझ में आया जी। तो यतनाज़ऊन फीहा, समझ में आया। तो यानी शराब तुहूर का दौर जब चलेगा
یعنی شراب طہور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوشی طبعی کے ایک دوسروں سے چھیننا جپٹنا کریں گے، لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی، نشہ بکواس فطور عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ آپ کو سمجھ میں آیا ترجمہ؟ یتنازعون جپٹیں گے فیا اس کا اندر کاسن گلاس لے کر، لا لغون فیا اس میں بکاؤ بھی نہیں، ولا تاسیم گناہگاری بھی نہیں ہے۔ اگلی بات وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اب بھائی شراب بھی مل گیا، دودھ کے نہریں، شہد کے نہریں، ہر قسم کے پینے بھی مل گئے، ہر قسم کے کھانے بھی مل گئے، ہر قسم کے پھل بھی مل گئے، رہنے کے لیے بڑے بڑے تخت مل گئے اور عالی شان محلات مل گئے۔ سمجھ میں آیا جی؟ عالی شان محلات، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حوریں شادی کے لیے، خدمت کے لیے، اور حوریں بھی مل گئی۔ تو پھر اگلا جو کام ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ خدمت کے لیے، وَيَطُوفُ پھرتے رہیں گے عَلَيْهِمْ ان جنتیوں کے اوپر غلمانون لڑکے ان کی خدمت کے لیے گھومیں گے پھریں گے، پیالے لے کے دیں گے، جو لہم ان کے لیے کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ لڑکے گویا کہ موتی ہے اپنے غلاف کے اندر، لؤلؤ گویا کہ کیا ہے؟ موتیاں ہیں مکنون اپنے غلاف کے اندر۔ غلاف کے اندر جو موتی ہوتی ہے اس کو صفائی کے بعد جب کھول کے دیکھے تو چمک رہی ہوتی ہے، یاقوت مرجان کی۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نوکر بھی دیے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے سے نہیں ہوں گے، بے شمارہ ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب یہ ہے کہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، ہر قسم کی مزے لیے ہوئے اور ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کے حور جو ہے قصور جو ہے نا سامنے ہیں، اور خدمت کے لڑکے جو ہے نا یعنی وہ موتیوں کی طرح، غلاف کی طرح یعنی آس پاس گھوم رہے ہیں۔ تو جنتی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ آمنے سامنے يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسروں سے سوال کرتے رہیں گے، یار کیا وہ بندہ آیا تھا ہمیں بتایا تھا کہ جو ہے نا نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو آپ نے کیا کیا؟ تو کہ بس یار بس خوش نصیبی تھی، مان گیا تھا۔ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے، یا آپ نے اس حوالے سے کیا؟ وہ کہے گا اس حوالے سے میں نے مان لیا، اس طرح عمل کیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے بس کرم کر دی تو جس کی وجہ سے یہاں آیا۔ وہ کہیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سوالات، پھر ماضی کی کہانیاں، پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے سوالات میں۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں آپس میں یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے تساءلون۔ سمجھ میں آئی جی؟ آپس میں ایک دوسرے سوالات میں مشغول ہوں گے، پوچھتے رہیں گے، آپس میں پوچھتے رہیں گے کہ یار آپ کا کیا حال بنا؟ بس یار اللہ نے کرم کر دی، اللہ نے مہربانی کر دی، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یار دیکھو نا چھوٹی سی بات پر اگر ہم پھسل گئے ہوتے ہیں، ہم نے شیطان کی مان لی ہوتی تو دنیا کی 4 دن اسی طرح گزر جاتے، آج جہنم میں رگڑے کھا لیتے ہیں۔ ہاں بس اللہ نے کرم کر دی، دیکھو نا کیا اللہ نے ادھر بھی نوازا تھا، ابھی ادھر بھی نوازا، پھر اللہ کی شکر ادا کریں گے۔ سمجھ میں آئے جی؟ قالوا کہیں گے انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، آپس میں یہ بات بھی کریں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر مشفقین، ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہم تو اپنے گھر والوں میں دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ کا یہ حکم نہ چھوٹ جائے، وہ حکم نہ چھوٹ جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی؟ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور پھر اللہ کے احکامات کی ہم نے پیروی کی۔ سمجھ میں آئی جی؟ ڈر تھی تب پیروی کی، ڈر نہ ہوتا، لیکن جن لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اپنے گھر والوں میں ان کو خدا کا خوف نہیں تھا، نہ خود نماز پڑھتے تھے نہ گھر والوں کو پڑھواتے تھے، تو جہنم میں ڈر ہو گئے، اور ادھر جا کے ان کا آپس میں کیا ہوگا؟ ان کے بھی آپس میں سوال ہوں گے۔ ہاں یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر کی آیت، جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تم لوگ کیسے آ گئے، جہنم میں کس طرح آ گئے؟ مجرم ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم کے اندر کیسے آ گئے؟ تو وہ بتائیں گے کہ اس جہنم کے اندر جو ہے نا ہم یعنی اس لیے آگے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ادھر آ کر بیڑا گرک ہو گیا۔
تو یہ کہیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ قالو، یہ کہیں گے، بولیں گے، انا کننا قبل، ہم پہلے سے فی اہلنا، اپنے گھر والوں کا اندر، مشفقین، ڈر ڈر کے قبر سے ڈر رہے تھے، حشر سے ڈر رہے تھے، حساب کتاب سے ڈر رہے تھے، پل صراط سے ڈر رہے تھے، جہنم سے ڈر رہے تھے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈر رہے تھے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی اس ڈر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے تو فمن اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ووقانا عذاب السموم، اس لو والے عذاب سے، جہنم کی لو والے عذاب سے، گرم عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا دیا، اس گرم عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، ہم پہلے سے پکارتے تھے، انا کننا، بے شک ہم، من قبل، اس سے پہلے بھی، ندعوہ، اس کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی نیک سلوک اور مہربانی کرنے والا ہے، وہ احسانات کرنے والا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ انا کننا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اس کو پکار رہے تھے، انہ هو البر الرحیم، وہ بہت ہی احسان کرنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ فذکر، نصیحت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ان کی اس بات کا جواب دے دیا ابھی اللہ نے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد تو نعوذ باللہ کاہن ہے، یہ پرانی زمانے کی باتیں بتاتا ہے، اور یا تو یہ مجنون ہے، یا کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، اس طرح کی بکواسات بکتے تھے۔ ان کا جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر، تو نصیحت کر، فما انت بنعمت ربک، یعنی تیرے رب کی نعمت کی وجہ سے، احسان اور فضل کی وجہ سے، یعنی بقاہن، تو کوئی کاہن بھی نہیں ہے، جنوں کی خبریں بتانے والا نہیں۔ کائن کس کو کہتے ہیں؟ جنوں کی، شیطانوں کی باتیں بتانے والے کو کائن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو شیطانوں کی، جنوں کی خبریں بتانے والا بھی نہیں ہے اپنے رب کی فضل سے، تو اپنے رب کے فضل کی وجہ سے، یعنی یہ جنوں کی خبریں بتانے والا بھی نہیں ہے، ولا مجنون، نہ تو کوئی پاگل ہے، پاگل بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ام یقولون، یا وہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعر، یعنی ایک شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، بھی اس پر کہ ریب المنون، زمانے کی گردشوں کا، کہتے ہیں ہم اس کے اوپر جو نا زمانے کی گردشوں کے انتظار میں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے گی۔ سمجھ میں؟ یہ ایک شاعر ہے اور یہ مجنون، یہ کائن ہے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، تو اس لیے کہتے ہیں نتربص، ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں بھی اس کا، ریب المنون، زمانے کی گردشوں کا، کہ اس کے اوپر کوئی گردش آئے گی۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نبی کے زبانی کہ کل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تربصو، تم انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، فإنا معکم، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے، دیکھتے کہ کس کا پیغام آگے بڑھتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون زمانے کی گردشیں کھاتی ہیں اور کس کو بچاتی ہے۔ یقین جانے کہ میں ابو جہل کے گھر کے پاس کھڑا تھا، یہ ایک ویڈیو بھی بنایا اس کے اوپر، ابو جہل کے گھر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف وہ مشرکین مکہ کے ابو جہل کے گھر میں میٹنگیں دماغ میں گھوم رہی تھی، اور کبھی ان راستوں میں تلواریں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑنا دماغ میں گھوم رہا تھا، اور کبھی ابو جہل کی سرکشیاں اور عتبہ شیبہ کی بکواسات دماغ میں گھوم رہے تھے، اور زمین کو تنگ کیا ہوا نبی علیہ السلام کے لیے، اس کے صحابہ کے لیے، اور حضرت صحابہ کے شہادتیں اور مکے سے نکل کر جانا، اور یعنی ایسے مایوسی کی حالت میں اپنے وطن جائیدادوں کا چھوڑ کے جانا اور مکے کے لیے خیر بات کہہ دینا، سارا دماغ میں گھوم رہا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ میرے دل میں دماغ میں گھوم رہا تھا وہ سٹارٹنگ کے حالات، لیکن اب آنکھوں کو جو نظر آ رہا تھا، ہر طرف محمد کے غلام جو ہے، کیا نام ہے، جس گلی میں جاؤ، جس ہوٹل میں جاؤ، جس چپے میں جاؤ، احرام باندھے ہوئے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، ہر طرف محمد 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 محمد۔
واہ رب تیرا کمال ہے، واہ او میرے اللہ تیری قدرت ہے، واہ کیا تیری لاٹھی، بے آواز لاٹھی جب کسی کے اوپر پڑتی ہے تو کہاں سے کیا گما کر کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ میرے رب تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ تیرے گھر سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، یقیناً یہ ہدایت تیری طرف سے ہے، تو ہدایت عطا کر دے میرے رب۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتظار میں ہیں، اس زمانے کی گردشیں اس کو کھا جائیں گی اور ہمارے تدبیریں اور مکر اور ہماری تلواریں ان کو نمٹا دیں گی، لیکن تو نے اپنے نبی کی زبانی فرما دیا تھا قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ انتظار کا وقت ہم نے دیکھ لیا کہ وہ دندناتے پھرتے مشرکین مکہ بدر کے کنویں میں بدبو سے بھر گئے، اور محمد کے اس مشن اور نظریات اور صحابہ وہ کمزور نہتے مایوس ایک وقت اپنا وطن کو چھوڑتے جا رہے تھے۔ اب اس پوری کنٹری کا اندر وہ سفید چادروں والے اور محمد کے غلام اور اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں عرب کے پہاڑوں کو چھوتے ہوئے چیرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہاں تربصوا فإنی معکم من المتربصین کا پیغام دیتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی باتیں سکھاتی ہیں؟ ام تأمرهم، یا ان کو حکم دیتی ہے، احلامهم ان کی عقلیں، بہذا اس بات کی، ام هم قوم طاغون، یا وہ ایک سرکش قوم ہے، سب کچھ سمجھتے ہوئے سرکشیاں کر رہے ہیں، عقل سے فارغ ہے یا بدماش ہے؟ او عقل سے فارغ ہے یا بدماش ہے؟ بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو عقل سے فارغ ہے اس لیے اس جیسے باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں شاعر متربص به ریب المنون، سمجھ میں آیا جی؟ یا بدماش ہے، تو دونوں صورتوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، یا وہ یہ بکواس کرتے ہیں تقولہ، اس قرآن کو اس نے خود بنا لایا ہے۔ تقولہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو خود بنا کر لایا ہے، بلکہ ان ساری باتوں سے کبھی ان کا کاہن کہہ دینا، کبھی مجنون کہہ دینا، کبھی شاعر کہہ دینا، کبھی کہہ دینا کہ نتربص به ریب المنون کی باتیں کہہ دینا، ہاں تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ بل لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس نے بنا کے لے کر آیا ہے اور یا یہ کوئی شاعر ہے یا یہ کوئی مجنون ہے تو فلیاتوا، وہ لے آئے گا بحدیث مثلہ، اس جیسے اور قرآن کو۔ اگر وہ شاعر ہے، اگر وہ نعوذ باللہ مجنون ہے یا کاہن ہے تو فلیاتوا، وہ لے آئے نا بحدیث مثلہ، اس جیسے قرآن کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ چلو یہ تو ویسے ہوا ان کی دماغ میں، تو تم بنا کے لے کر آؤ اس طرح کا، سمجھ میں آیا جی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بن گئے ہیں اپنا آپ ہی، یعنی اپنا آپ ہی وہ خود بن گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا وہ ہیں یا وہی ہے کہ بنانے والا، یعنی وہ خود بن گئے ہیں یا وہی ہے کہ جس نے ان کو بنایا ہے، ان کو بنانے والا ہے، سمجھ میں آئی جی؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے؟ جب آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے نہیں بنایا ہے، ہاں تو بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا وہ اس کے نگہبان ہیں، دروغے ہیں اس کے، یا ان کے خزانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا یا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ہے کہ ان خزانوں کے یہ چوکیدار ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، کس کو؟
ام لہم یا ان کے پاس کوئی سلم سیڑھی ہے یستمعون فی اس میں چل کے جا کے اس میں سن لے سمجھ میں آئی سیڑھی لگا دو آسمان کو اور اس کے اوپر جا کے چل کے سن لو ہاں تو فلیات پھر لیاؤ مستمعون اپنا سنوی بات کو بسلطان مبین ایک واضح دلیل بنا کر آیت کے ترجمہ پھر سنو ام لہم یا ان کے لیے سلم کوئی سیڑھی ہے کہ اس کو لگا دے اوپر آسمان میں اس میں جا کے بیٹھ کے یستمعون فی اس میں جا کے سن لیں وہاں پر جو نظام چل رہا ہے تو فلیات مستمعهم تو پھر اس کے بعد اپنی اس سنی ہوئی بات کو لے کر آئے بسلطان مبین ایک واضح دلیل بنا کر سمجھ میں آیا جی لیکن یہ ساری بکواس ہے ام لہ البنات اور اس چچو نے بھی کیا تھا نا وہ فرعون چچو نے اپنے حامان کو کہا تھا کہ ایک محل بنا جو آسمان سے ٹکرا ادھر جا کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں سمجھ میں آیا ہاں تو بنایا اس نے اوپر گیا کچھ نظر نہیں آیا تو ان کو بھی یہی جو ہمیں نشہ ہے تو جا کے کر کے دیکھے ام لہ البنات ولکم البنون ان کے بکواسات کا اللہ جواب دے رہا ہے کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہیں وَلَكُمُ الْبَنُونَ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو سمجھ میں آیا سب بکواس ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون ہاں ام تسألهم اجرا کیا تم ان سے کوئی بدلہ طلب کرتے ہو فهم من مغرب مثقلون سو ان پر توان لگ رہا ہے وہ بوجھ لگ رہا ہے ان پر یعنی آپ ان سے کوئی ایسی جو ہے وہ اجر اور بدلہ چاہتے ہو کہ وہ بدلہ دینے پر ان کو توان معلوم ہوتا ہے بوجھ معلوم ہوتا ہے ام تسألهم یا آپ نے ان سے سوال کیا اجرن کسی بدلے کا تو فہم من مغرب مثقلون سو ان پر توان کا بوجھ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سک رہے ہیں ام عندهم الغیب فہم یکتبون کیا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جو وہ لکھتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے پاس نہیں ہے سب ان کی بکواسات کا جواب دیا اللہ نے ام یریدون کیدن کیا یا وہ یعنی تدبیریں چاہتے ہیں داؤ چاہتے ہیں ام یریدون کیدن کہ وہ داؤ چاہتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون یہ جو کافر لوگ ہیں وہی ہیں داؤ میں وہی تدبیریں کرنے والے ہیں انہوں نے تدبیریں کی ہوئے داؤ پہ آئے ہوئے مکر کیے ہوئے ام لہم الہ غیر اللہ ام لہم الہ غیر اللہ یا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود ہے تو بتائیں جو یہ سارا کچھ کام کر سکتا ہو سبحان اللہ اللہ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا کہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے وہ بیٹیوں سے بھی پاک ہیں اور وہ بیٹوں سے بھی پاک ہیں وہ تم سے کوئی تاوان لینے سے بھی پاک ہے پیسے خرچہ لینے سے بھی پاک ہیں یعنی اس کے پاس ہی علم غیب ہے تمہارے پاس نہیں ہے اور وہ تمہاری تدبیروں کے اوپر تمہارے پروپیگنڈے اور داؤں کے اوپر ایک ایک لمحے کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے سبحان اللہ وہ پاک ہے اما یشرکون اس سے جو تم وہ کیا کرتے ہو وہ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں کسفن ایک ٹکڑا من السماء آسمان کا ساقطن ان کے اوپر گرتا ہوا ہاں یعنی کسفن ایک تختہ آسمان سے یعنی ساقطن گرتا ہوا یقولون کہیں گے یہ کہ سحاب مرکوم گاڑا بادل ہے وہ کہیں گے تو گاڑا بادل ہے فذرہم سو تو چھوڑ دے فذرہم ان کو چھوڑ دے حتی یہاں تک یلاقو یومہم الذی فیہ یسعقون یعنی یلاقو یعنی فذرہم ان کو اپنی حال پہ چھوڑ دے حتی یہاں تک یلاقوہم لے یومہم اپنے اس دن سے الذی جس کا فی اس میں یسعقون بجلیاں کڑکیں گی یعنی ایسا دن جس میں کیا ہوں گی بجلیاں کڑکیں گی عذاب کی یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو جس میں ان پر پڑیں گی بجلیاں کڑک کی سمجھ میں آئے جی عذاب کی مصیبتیں آئیں گی یوم اس دن لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ان سے ان کا جو داؤ ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا یعنی انہوں نے جو تدبیریں بنائی ہوئی ہیں اپنے داؤ میں جو بیٹھے ہیں وہ داؤ اور تدبیریں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کی عذاب ہے دون ذالکا یعنی اس سے بھی کم، یعنی ان گناہگاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے یعنی اس کے علاوہ، وَإِنَّ لِلَّذِينَ اور بے شک ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ، ایک عذاب کے علاوہ دوسرا عذاب کے علاوہ تیسرا، اس طرح ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ واصبر اب دیکھو یہاں سے نبی علیہ السلام نے تسلی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ اب ظاہر بات ہے دیکھو الحق کے بارے میں ہمیشہ کے لیے بکواس کرتے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جو ہے نا پاگل کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے اوپر زمانے کی گردش آئی ہوئی ہے، 100 باتیں، تو ظاہر بات پریشانیاں تو ہونی ہے، تو اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے آخر میں لا کے تسلی دی ہے۔ واصبر نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، فرمایا صبر کر لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، فإنک بأعیننا آپ ہمارے سامنے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے، آپ کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ یعنی صبر و تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہم وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں رہیں۔ سمجھ میں آئے جی؟ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ کے مشن کو بھی پوری دنیا پر غالب کر دینا ہے، آپ بے فکر رہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح اور پاکی بیان کر اپنے رب کے تعریف کے ساتھ، حین تقوم جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی، فَسَبِّحْ اس کی یعنی تسبیح اور پاکی بیان کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پیٹ دے کے جانے یعنی غائب ہونے کے بعد فجر کی نماز بھی۔ سمجھ میں جی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یقین کاملہ کے ساتھ جنت کی طلب کرنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نصیب فرمانے کے ساتھ جہنم کے عذابات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔